15ویں شعبان کے تعلق سے گھروں کو کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، گھروں کو روحیں آتی ہیں۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ سب صاف ہو گیا ہے۔ روحوں کی آمد کا، اور اس میں ایک مذاق ہے، اگر وہ آنے والا باپ یا بیٹا یا جو بھی ہے وہ جو بیڑی پیتا تھا وہی بیڑی رکھی جائے گی، وہ جو سگریٹ پیتا تھا وہی سگریٹ رکھی جائے گی، سارے گھر کے لائٹ آن، باہر کے بھی لائٹ آن، سارا گھر روشن اس دن۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو روحیں ہیں، ہمارے بزرگان ہمارے گھروں کو آتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عقیدہ ہمارے نبی کا تھا؟ جی مجھے دیجیے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، میری زندگی میں سبحان اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری زندگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ پہلے ہی ہو گیا، سبحان اللہ باپ کا انتقال، میری زندگی میں دادا کا انتقال ہوا، میری زندگی میں میری چہیتی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، کیا ان کے بارے میں نبی نے یہ عقیدہ رکھا 15 شعبان کو یہ لوگ میرے گھر میں آتے ہیں اس لیے سارے چراغ روشن کر دو؟ کوئی ایک کہیں سے پڑھی ہوئی کوئی حدیث لے کر آؤ، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 1,50,000 صحابہ میں، میرا چیلنج ہے 1,50,000 صحابہ میں کہ ایک صحابی نے، کسی ایک صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو، آپ لے کر آؤ میرے سامنے۔ پھر تم کہاں سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہو؟ یہ 15 شعبان تم نے کہاں سے؟ سارے سال میں شاید قبرستان اتنا کبھی روشن نہیں ہوتا جتنا 15 شعبان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو بھی آدمی مرتا ہے واپس زندگی میں کبھی نہیں آتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی جب جان نکالی جاتی نا، کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ جب موت آئے گی ایک آدمی ایک تمنا کرے گا، اے اللہ تھوڑی دیر اب جان نہیں نکالی جائے، ایک بار گھر والوں سے بات کر لوں، بعد میں میری جان نکالی جائے، ایک جگہ پر ہے تھوڑا صدقہ کر دوں۔ تو ان کو جو جواب دیا جائے گا قرآن میں وہ جواب موجود ہے، جو بھی آدمی مر رہا ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی، آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، غور سے سنو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے اللہ، مجھے ابھی جان نہیں نکالی جائے۔ اللہ اسے جواب دے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ صدقہ کر کے آؤں گا پھر میری جان نکال لینا اور نیک بھی بن جاؤں گا، واکن من الصالحین۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا، جب ٹائم آ جاتا ہے جان نکالی جاتی ہے، ایک بار جان نکال لی گئی، دوبارہ یہ جان کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، 2 جگہ میں سے ایک جگہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، اگر وہ نیک ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو، اللہ ہر مسلمان کو اس جگہ اللہ پہنچائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ نیک ہیں تو ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں تذکرے قرآن میں ہیں۔ اگر وہ نیک ہیں تو روح علیین میں رکھی جاتی ہے، اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں اعلیٰ جو آدمی مر چکے ہیں اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو علیین میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی روح دنیا میں نہیں آتی میرے بھائی، ایک مرتبہ مر گیا آدمی، ہمارا یہ ماننا ہے یہاں پنرجنم کچھ نہیں ہے، پنرجنم یہاں نہیں ہے، دوبارہ کتے کی شکل میں انسان نہیں ہے ہمارے پاس، ایک مرتبہ مر گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ جنت یا جہنم کی شکل میں کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے تعلق سے اللہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، ایک حدیث بول کر اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں 15 شعبان کے تعلق سے۔ یہ کیوں ہم بول رہے ہیں معلوم؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ وقت ابھی ہے، قریب میں ہے۔ آئندہ جمعہ اگر 15 شعبان کے بارے میں بات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، 15 شعبان گزر جائے گا۔
ابھی بتانا ضروری ہے, اس وقت بولنا ضروری ہے, تاکہ آپ سمجھیں اور سمجھائیں. سامنے والا ناراض ہو راضی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی بات بتانا ضروری ہے, رسول اللہ کی بات بتانا ضروری ہے. آج یہ موقع ہے میرے بھائیوں. کیا کیا ہماری بدعقیدگیاں 15 شعبان میں ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے 15 شعبان کے تعلق سے بتائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو. حدیث بتائی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو جاگو اور دن میں, آپ یقین مانیے ساری بیانات یہی ہو رہے ہوں گے اطراف و اکناف میں. 15 شعبان کی رات کو جاگو, 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھو. آپ کو میں بتا دوں, غور سے سنیے گا, سوئیے گا نہیں, اللہ کے لیے نہ سوئیے, غور سے سنیے. یہ حدیث ہمارے نبی پر الزام ہے. سنو اللہ کے لیے, سنو, تمہاری تھڈیاں پکڑ کے سمجھا رہا ہوں, سنو اللہ کے لیے. یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے. علماء نے لکھا یہ موضوع ہے, گھڑ کر بنا کر نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے. یہ ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا کیا انجام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں نے کہا نہیں ایک بات, آدمی وہ بات میرا نام لے کر بولے, میرے اوپر جھوٹ بولے, جو میرا نام لے کر جھوٹ بولے. ضعیف حدیث کا معنی یہی ہوتا ہے, گارنٹی نہیں ہے. یہ نبی نے کہا, یہ اللہ کے رسول نے کہا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. باوجود اس کے ایسی حدیثیں پھیلائی جائیں, اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سبحان اللہ. جی اس کا کوئی ثبوت, ہاں یہ ثبوت ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, وہ حدیث میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. ثبوت کیا ہے, کرنا کیا ہے. شعبان میں ہمارے نبی کرتے کیا تھے صلی اللہ, آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. 5 منٹ 10 منٹ جو وقفہ ہے, ہمارے نبی کیا کرتے تھے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. شعبان میں ہمارے نبی کا عمل کیا تھا, باہر جا کر سوال بھی کرو آدمی سے, یہی سوال کرو ہمارے نبی شعبان میں کیا کرتے تھے. جی ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا, پہلی حدیث نبی نے کہا یہ ایسا مہینہ ہے, غور سے سنو, یہ آخری کا حصہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں انسان کے جو اعمال ہیں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں, نبی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں جب پیش ہو میں روزے سے رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. یغفل الناس, بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر غفلت برتتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے سبحان اللہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے. وہ احب, اور میں چاہتا ہوں ان یرفع عملی وانا صائم, کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. اس لیے میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, میں نے وہ حدیث 2 حدیثیں نوٹ کی ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی راویہ ہیں, اور ایک کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. نبی کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے, نفل روزہ رکھتے. کتنا رکھتے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے زیادہ نفل روزہ نبی کو شعبان میں پسند تھا. دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین. غور سے سنو, عقل مند لوگ ہو آپ, میں نے کبھی ہمارے نبی کو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ہمارے نبی کو, حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہ, میں نے 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الا شعبان و رمضان. شعبان میں ایسا لگتا کہ پورا مہینہ روزہ ہیں آپ, اتنا زیادہ نفل روزہ رکھتے. پھر رمضان تو پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور روزہ کیوں رکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا, اس لیے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ میں سے کسی کو سوال کرے کہ بھائی شعبان میں نبی کا عمل کیا تھا, تو کیا ہے نبی کا عمل, اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے صلی اللہ, نفل روزہ رکھنا. ہاں اس میں بھی ایک چیز ہے, پہلے 15 میں زیادہ رکھنا, بعد کے 15 میں کم رکھنا, تاکہ رمضان کے لیے طاقت بچی رہے. پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کا عمل, صحابہ کا عمل کوئی کرنا چاہتا ہے صرف 15 تاریخ کو نہیں ہے, پورے مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں. یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. دوسرا, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 شعبان آتی ہے, اذا کان لیلۃ النصف من شعبان, 15 شعبان جب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اس آسمان پر ظاہر ہوتا ہے. جو آسمان دنیا ہے نا، 7 آسمان میں، اس آسمان پر، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس آسمان پر اللہ ظاہر ہوتا ہے 15 شعبان کی رات کو. غور سے سنو، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، آدھا بیدہ سنیں گے، آدھا بیدہ لے کر جائیں گے، مولوی صاحب نے کہہ دیا بول کر میرا نام لے کر بول دیں گے، اس لیے غور سے سنو. یطلع تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس آسمان پر آتا ہے جب 15 شعبان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیا. خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ سب کی مغفرت کرتا اس دن. شیخ البانی بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا قول ہے جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطريق صحیح لا ریب، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. 15 شعبان کو غور سے سننا ورنہ مغالطے میں آ جاؤ گے. اب تک تو مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ابھی مولوی صاحب بول رہے ہیں ایک حدیث ثابت ہے. 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتا ہے، سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کو اللہ معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. آپ اس جمعہ میں وہ کون ہیں 2 لوگ جن کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتا؟ نہ 15 شعبان میں، نہ لیلۃ القدر میں، نہ حج میں، کہیں بھی آپ چلے جائیے 2 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرتا. سبحان اللہ. جیسے میں نے ابھی کہا نہیں، حدیث طبرانی کی ہے، ابن حبان کی ہے، بیہقی کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اگر شعبان کا کچھ پیغام آپ اس مجلس سے لے کے جانا چاہتے ہو نا، اللہ حاضر ہوتا ہے، اللہ حاضر ہوتا ہے، اور اللہ سب کو معاف کرتا ہے. 2 باتوں پر بات ختم کر رہا ہوں، صرف 2 باتیں، غور سے سن لیجئے گا اللہ کے لیے. پہلی بات یہ ہے سبحان اللہ، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا. اگر کچھ سیکھنا ہے شعبان میں یہ سیکھنا. وہ کون ہے مولوی صاحب 2 لوگ؟ وہ 2 لوگ جن کو اللہ نہیں معاف کرتا. حدیث دیکھ کے پڑھتا ہوں تمہارے سامنے تاکہ اس کی اہمیت رہے. فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. جب دعائیں مانگتے ہیں یہ 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتا، الا لمشرک او مشاہن. 2 لوگ کون ہیں؟ مشرک اور سیکنڈ مشاہن. ایک بار اور، پہلا آدمی کون ہے؟ مشرک، دوسرا آدمی مشاہن. ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. کر لو، حج کرنا ہے کرو. پہلا آدمی جسے اللہ نہیں معاف کرے گا وہ ہے مشرک. کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آپ حج کر لو، عمرے کر لو، جو کرنا کر لو، آپ شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ پر، پورے قرآن میں 25 نبی ہیں. کتنے نبی؟ تذکرہ نبیوں کا جو کتنا آیا ہے 25. ایک جگہ پر اللہ نے 18 کا تذکرہ کیا، ایک ہی جگہ پر. 25 میں 18 نبی ایک جگہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ایک جگہ پر 18 نبی میں نے پڑھ دیے سورہ انعام میں. اس کے بعد ایک آیت ہے، غور سے سنو. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کریں، وہ نہیں کریں گے مگر اللہ بول رہا ہے اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارا عمل ان کا غارت ہو جائے گا. کتنی دعوت انہوں نے کی ہے، سب ختم ہو جائے گا. اگر شرک کریں گے تو سب ختم. شرک کے ساتھ نہ حج کام آئے گا، شرک کے ساتھ نہ نمازیں کام آئیں گی. اس لیے سر پھوڑا جاتا ہے تمہارے سامنے، تمہیں التجا کی جاتی ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک جیسے گناہ سے بچو. یہ پہلا گناہ ہے. آپ اللہ تعالی ہمارے اہل خانہ کو، اللہ ہمارے خاندان والوں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو. اسی لیے میرا کوئی جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں ہوتا جب میں اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ توحید کی دولت نصیب فرما. اللہ کے نبی مانگے نا ہاتھ اٹھا کر، اللہ ابو جہل کو، اللہ اکبر، یا عمر کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کی دولت دے. مانگے کیا تم کبھی؟ خاندان میں بولتے نہیں جاتے ان کی شادیوں کو ہم، کیوں بھائی مشرکہ انہوں، بدعتیاں انہوں، کیسا جملہ بولتے پورے ٹھاٹ کے ساتھ. کبھی تہجد میں ہاتھ اٹھا کے مانگے ان کے لیے، اے اللہ ان کو تو توفیق دے، توحید کی توفیق مانگیے گا اللہ سے. ہمارے نبی نے ابو جہل کے لیے مانگا ہے، ہم اپنے خاندان کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ سبحان اللہ. یہ پہلا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ شرک سے بچا کر زندگی عطا فرمائے. کہیں غلطی سے شرک ہو گیا ہو اللہ اسی دنیا میں اسے معاف فرما دے. دوسرا بھائی
جو اس رات میں بھی اللہ نہیں معاف کرتا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں معافی ہوتی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جو میرے نبی نے کہا مشاہن، حدیث کا جو جملہ ہے کیا ہے وہ؟ مشاہن۔ بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ یہ جملہ، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ مشاہن، چھوٹا سا ٹکڑا جو رات کے بارے میں نے کہا نا کہ ایک حدیث ثابت ہے اللہ آتا ہے، یہ ہر رات اللہ آتا ہے، یاد رکھ لو اچھے طریقے سے۔ آخری جب وقت ہوتا ہے نا، رات کا آخری پہر، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، اللہ اکبر۔ کوئی ہے پوچھنے والا میں اس کی عطا کروں اس کو، کوئی ہے کسی سے بچنا چاہتا ہے میں اسے بچا لوں، سبحان اللہ۔ اس لیے اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، ہر رات کی طرح وہ ایک رات ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔